خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے۔ معزز خواتین و حضرات، جہاں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے، خوشخبری بھی ہے، سعادت بھی ہے، اس سے بڑھ کے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ دنیا میں ہم سب سے خوش قسمت ترین قوم ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام حرف بحرف اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے ہمارے پاس۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کی بدقسمت ترین قوموں میں سے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آنا، یہ دور کی بات ہے۔ عوام الناس کا ایک سواد اعظم، ایک بہت بڑی تعداد قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر علم التجوید کی یہ کلاس شروع کی گئی ہے، جس میں آپ نے ایک کلاس کے اندر حصہ لیا ہے اور پہلے سبق پڑھے ہیں۔ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش قسمت ترین لوگوں میں سے، معاشرے کے اندر سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے علم کے لیے، اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ خوش قسمت ترین لوگ ہیں، اہم ترین لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے آپ نے اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کو اس کام کے لیے مختص کیا ہے۔ اس پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج یہ ہماری علم التجوید کی دوسری کلاس ہے جس کا ہم ابھی آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معمول کے مطابق پہلی بھی جو آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا انشاءاللہ، اور آئندہ کی جو کلاسیں ہوں گی وہ اس میں، ان کلاسوں کے اندر آپ بڑھ چڑھ کے استفادہ کریں گے، فائدہ حاصل کریں گے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے۔ علم التجوید کو اس کلاس کے اندر نہیں بلکہ اس کلاس کے بعد بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے اور آگے لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ کا جو فرض بنتا ہے آپ اس کو ادا کریں گے۔ میں اس حوالے سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور بالخصوص قرآن مجید کو سیکھنے میں آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے۔ ہماری علم التجوید کی یہ دوسری کلاس، اس کا آغاز کرنے لگے ہیں اور اس کلاس کے مربی، معلم اور قاری حافظ شہزاد الحسن صاحب، جو اس کو باقاعدگی اور تسلسل کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ یہ اس کلاس کا دوسری کلاس کا آغاز فرمائیں۔ حافظ شہزاد الحسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، ہمارے علم التجوید کورس کا سبق نمبر 2، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ لحن کا معنی غلط پڑھنا۔ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ قرآن کو غلط پڑھنا، تجوید کے خلاف پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ نمبر 1، پہلی قسم لحن جلی۔ لحن جلی ایسی موٹی اور نمایاں غلطی کو کہتے ہیں جس کی پہچان ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے، یعنی جو قواعد کو جانتا ہے یا نہیں جانتا وہ اس غلطی کو پہچان سکتا ہے۔ یہ ایسی موٹی اور نمایاں غلطی ہے۔ ایسی غلطیاں 4 طرح کی ہیں۔ ایسی غلطیاں 4 طرح کی ہیں۔ پہلی غلطی، ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا، جیسے الحمد میں
ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، الحمد میں ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا، ایسی غلطی لحن جلی میں شمار ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی غلطی کسی حرف کو اپنی طرف سے بڑھانا، مثلا بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھ دینا، بسم اللہ کو بسم اللہ، یعنی ہمیں یا کی اضافے کے ساتھ پڑھ دینا، اس کو جب کھینچیں گے تو یا اضافی آ جائے گی، بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھ دینا، اس طرح کی غلطی بھی لحن جلی میں شمار ہوتی۔ لحن جلی کی تیسری قسم کسی حرف کو کم کر دینا، اپنی طرف سے کسی حرف کو کم کر کے پڑھنا، جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھنا۔ چوتھی قسم کی غلطی کون سی ہے؟ حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ حرکات حرکت کی جمع زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے، سکنات علامات یعنی سکون، حرکات کی جگہ سکون پڑھ دینا، سکون کی جگہ حرکات پڑھ دینا، ان میں سے کوئی سی بھی غلطی کرنا یہ لحن جلی میں شمار ہوتی ہے۔ مثلا الحمد، لام ساکن کے ساتھ پڑھا جائے الحمد پڑھا جاتا ہے، اور اگر ہم پڑھ دیں اعلی حمد اعلی حمد تو اس طرح کی غلطیوں کو لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے۔ لحن جلی کا حکم حرام، ایسی غلطی کرنا حرام ہے، بہت ہی سختی سے منع کیا گیا ہے، اس طرح کی غلطی کو کرنا حرام میں شمار ہوتا ہے، اس طرح کی غلطی کرنا۔ لحن جلی چار طرح کی غلطیاں ہیں، ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدلنا، کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو کم کر دینا، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یہ چار طرح کی غلطیاں ہیں۔ ان چار طرح کی غلطیوں کو لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی پہچان ہر عام آدمی کر سکتا ہے، وہ تجوید کے قواعد کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ اس کی پہچان کر سکتا ہے، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، کسی حرف کو اپنی طرف سے بڑھا دینا، کسی حرف کو اپنی طرف سے کم کر دینا، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یہ چار طرح کی غلطیاں لحن جلی میں شمار ہوتی ہیں، یعنی بڑی غلطیاں۔ اس طرح کی غلطی سے بچنا چاہیے، ایسی غلطیاں کرنا حرام میں شمار ہو۔ دوسری قسم ہے لحن خفی۔ لحن خفی پوشیدہ غلطی کو کہا جاتا ہے، جو عام آدمی اس کی پہچان نہ کر سکے، وہی اس کی پہچان کر سکتا ہے جو قواعد کو جانتا ہے، جس نے علم تجوید کو حاصل کیا، وہی اس کی پہچان کر سکتا ہے۔ یہ ایسی باریک غلطی ہوتی ہے، ہلکی غلطی اور چھوٹی غلطی ہوتی ہے، جس کی پہچان عام آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے علم تجوید کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہی اس کو معلوم کر سکتے ہیں، صفات عارضہ کی غلطی، ایسی غلطی جو عارضی طور پر پائی جاتی ہے، حروف میں ایسی صفات جو عارضی طور پر پائی جاتی ہیں، اس طرح کی غلطیاں لحن خفی میں شمار ہوتی ہیں۔ جیسے ربنا میں را کو باریک پڑھا جائے، ربنا میں را کو باریک پڑھا جائے، اس کی پہچان وہی کر سکتا ہے جو علم تجوید سے واقف ہے، عام آدمی کو اس کا نہیں پتہ چلے گا۔ اس کا حکم مکروہ، یعنی اس طرح کی غلطی کرنے کو بھی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ لحن جلی کا حکم حرام اور لحن خفی کا حکم مکروہ۔ حرام مکمل طور پہ نہیں کرنی چاہیے، اور مکروہ ناپسندیدہ عمل۔ جی، سبق نمبر 3، تلاوت کس طرح شروع ہوتی ہے؟ تلاوت کس طرح شروع ہوتی ہے، یعنی جب ہم تلاوت کرنے لگتے ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ
تعوذ پڑھا جائے گا یا تسمیہ پڑھا جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھا جائے گا، یا دونوں پڑھے جائیں گے؟ تو اس لحاظ سے ابتدا کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، یعنی اس کو الٹ کر دیں، سورت کی ابتدا اور تلاوت کی بھی ابتدا، یعنی کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں، یعنی ہم جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں تو یہ سورت بنتی ہے ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ دوسری ہے ابتدائے تلاوت درمیانی سورت، اس کو الٹ کر کے پڑھیں تو سورت کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا، سورت کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا، یعنی کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے۔ نمبر 3، ابتدائے سورت درمیانی تلاوت، اس کو الٹ کر کے پڑھیں تو بنتا ہے تلاوت کے درمیان سے سورت کی ابتدا، تلاوت کے درمیان سے سورت کی ابتدا، یعنی تلاوت کرتے ہوئے کوئی سورت شروع ہو جائے۔ ان تینوں صورتوں کا حکم کیا ہے، ان تینوں صورتوں میں ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت، اس میں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ ہم تلاوت شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آگے صورت شروع کریں گے۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت، اس میں صرف تعوذ پڑھا جائے گا، اس میں صرف تعوذ پڑھا جائے گا، تسمیہ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ دوسری صورت کون سی بنتی ہے؟ صورت کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دوسری صورت بنتی ہے۔ تیسری صورت میں صرف تسمیہ پڑھی جائے گی، صرف تسمیہ، یعنی بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ کب؟ جیسے مثلا ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت شروع ہو جائے تو اس میں صرف تسمیہ پڑھیں گے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ تیسری صورت، یعنی ہم تلاوت کر رہے تھے، درمیان میں کوئی صورت آ گئی تو صرف تسمیہ پڑھیں گے۔ جی، تیسرا سبق، تلاوت کس طرح کرنی چاہیے۔ ابتدا کی 3 صورتیں ہیں، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، ابتدائی صورت درمیانی تلاوت۔ پہلی صورت میں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھے جائیں گے، دوسری صورت میں تعوذ پڑھا جائے گا، تسمیہ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، تیسری صورت میں صرف تسمیہ پڑھا جائے گا۔ نوٹ، دوران تلاوت سورہ توبہ کے شروع میں تسمیہ بالکل نہ پڑھیں۔ دوران تلاوت سورہ توبہ کے شروع میں تسمیہ نہ پڑھیں، یعنی ہم تلاوت کر رہے ہیں، درمیان میں سورہ توبہ آ گئی تو وہاں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، لیکن اگر آغاز تلاوت سورہ توبہ سے ہو، تلاوت کا آغاز سورہ توبہ سے ہو تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے کی
3 صورتیں ہیں، یعنی دوران تلاوت سورۃ توبہ شروع ہو جائے تو اس کے پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخری آیت پر وقف کر لیں، پھر نئے سانس میں سورۃ توبہ شروع کی جائے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، آخری آیت کو ملا کے پڑھا جائے سورۃ توبہ کے ساتھ، دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری آیت پہ سکتہ کیا جائے اور پھر سورۃ توبہ کو شروع کیا جائے۔ سورۃ توبہ کو اس طرح 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جی ہم چوتھے سبق پہ آتے ہیں، سبق نمبر 4، حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ حرکات حرکت کی جمع۔ حرکت والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے۔ حرکات کی ادائیگی، زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کرنا چاہیے، جس سے حرف کی آواز کھل کر نکلتی ہے، جیسے با، تا، تھا۔ یعنی جب زبر کو ادا کریں گے تو ہونٹوں کو ہم کھولیں گے، منہ کھلے گا۔ زیر کی ادائیگی، ہونٹوں کو نیچے جھکا کر یا معروف کی سی آواز میں ادا کرنا چاہیے اسے، جیسے کی، لی، می۔ پیش کی ادائیگی، ہونٹوں کو گول کر کے واو معروف کی سی آواز سے نکالنا چاہیے اسے، جیسے بو، تو، تھو۔ جی اس کا حکم کیا ہے؟ متحرک حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، متحرک حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ غلط ادائیگی کی صورتیں، زبر میں ہونٹوں کو گول کر دینا یا ہونٹوں کو نیچے کی طرف مائل کر دینے سے زبر غلط ادا ہوتا ہے۔ زیر میں منہ کھل جائے یا ہونٹوں میں گولائی آ جائے تو دونوں صورتوں میں زیر کی ادائیگی غلط ہوگی۔ پیش میں منہ کھل جائے یا ہونٹوں کے نیچے کی طرف مائل ہونے سے پیش صحیح ادا نہ ہوگی۔ جی ہدایت نمبر 1، زبر زیر پیش کو اتنا مت کھینچیں کہ مدہ بن جائیں۔ زبر زیر پیش کو اتنا نہ کھینچیں کہ مدہ بن جائے۔ با سے با، بی سے بی، بو سے بو بن جائیں۔ نیز زبر زیر پیش کو اتنا جلدی بھی نہ ادا کریں کہ جھٹکا محسوس ہو، جیسے با سے با، بی سے بی، بو سے بو بن جائیں۔ اس کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ با اور با ان دونوں کی درمیانی حالت میں ادا ہو زبر زیر پیش، با لمبا بھی نہ ہو، با جھٹکا بھی نہ لگے، با ان دونوں کی درمیانی حالت میں ادا ہو۔ با سیم اسی طرح، بی، بو، با، بی، بو، با نہ ہو، با نہ ہو۔ الف اور حمزہ میں فرق۔ الف اور حمزہ میں 3 فرق ہیں۔ پہلا فرق، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ پہلا فرق، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے، جیسے با، جبکہ حمزہ متحرک اور ساکن ہوتا ہے، جیسے آبادہ۔ الف بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ، ساکن حالت میں جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا فرق، الف کلمہ کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، جیسے قول، یہ درمیان کی مثال، علما آخر کی مثال، جبکہ حمزہ کلمہ کے شروع، درمیان اور آخر تینوں جگہ آتا ہے، جیسے
और ये हमजा एक शुरू की मिसाल, र ये आखिर की मिसाल, और मक़ूल ये दरमियान की मिसाल। अलिफ और हमजा में तीन फर्क। अलिफ हमेशा खाली होता है, जबकि हमजा कभी मुतहर्रिक और कभी साकिन। अलिफ बगैर झटके के पढ़ा जाता है, जबकि हमजा साकिन हालत में हो तो झटके से पढ़ा जाता है। अलिफ कलमा के दरमियान और आखिर में आता है, जबकि हमजा कलमा के शुरू, दरमियान और आखिर में आता है। जी, मुतहर्रिक हरूफ की मश्क। मुफरदात, मुफरद की जमा मुफरदात, मुफरद एक हरफ और मुफरदात एक एक बहुत सारे। यहां पर मफ्तूह, मकसूर और मजमूम का जिक्र है। जबर जेर पेश का एक नाम और भी है। जबर को फतह, जेर को कसरा और पेश को जम्मा भी कहा जाता है। जब जबर को फतह बोलेंगे तो जबर वाले हरफ को मफ्तूह, जब जेर को कसरा बोलेंगे तो जेर वाले हरफ को मकसूर, जब जम्मा बोलेंगे तो पेश वाले हरफ को मजमूम कहेंगे। मफ्तूह, मकसूर, मजमूम। मफ्तूह जबर वाला हरफ, मकसूर जेर वाला हरफ, मजमूम पेश वाला हरफ। हम हरकत की अदायगी कैसे करेंगे? एक तो हमने पढ़ा जबर को होंठ खोल के अदा करते हैं, जेर को होंठ नीचे करके अदा करते हैं, पेश को होंठ गोल करके अदा करते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा कि जबर वाले हरफ को खींचा नहीं जाता, लंबा नहीं किया जाता। जबर यानी खींचने और झटका लगाने के दरमियानी हालत में इन्हें पढ़ेंगे। जैसे जो यानी स्पेल इसका होगा हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, आ ई ऊ, बा बी बू, ता ती तू, ता फी थू, जा जी जू, हा ई हो। ये मुफरदात की मश्क थी। और मुरक्कबात, मुरक्कब की जमा है ये मुरक्कबात। मुरक्कब दो या दो से ज्यादा हरूफ को मुरक्कब कहा जाता है। मुतहर्रिक हरूफ हरकत वाले, जैसे खलक़, खलक़, यहाँ पे तीनों पे जबर है तो होंठों को खुला रखेंगे, मुंह खुला रहेगा। रशद, होंठ खुले रहेंगे। बालद, होंठ खुले रहेंगे। नशर, फतह, क़लब, होंठ खुले रहेंगे। इसी तरह जब हम जेर को अदा करेंगे तो जेर की अदायगी में होंठ को नीचे करेंगे। कॉफी को, कॉफी को, तो आ पे होंठ खुले रहेंगे, फा पे होंठ नीचे होंगे, कॉफ पे होंठ खुलेंगे। कॉफी को। इसी तरह लाबीता, वाजीना, शारीबा, शाहिदा, ये जेर की मश्क हो गई। जब हम पेश को अदा करेंगे तो पेश की अदायगी में होंठों को गोल करेंगे। तो माइक म्यूट कीजिएगा। ज़ुकीरो, जाल की है। मोहतरम माइक ज़ुकीरो,
زال کے اوپر پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کریں گے. کاف کے نیچے زیر ہے، ہونٹ نیچے کریں گے. را پہ زبر ہے تو ہونٹوں کو کھولیں گے. زو را. آگے اگلی مثال، ہابو کی. ہا پہ زبر ہے، ہونٹ کھولیں گے. با پہ پیش ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے. کاف کے نیچے زیر ہے، ہونٹوں کو نیچے کریں گے. ہابو کی. اسی طرح اگلی مثال، اوخارو. حمزہ پہ پیش ہے، ہونٹ گول. خا پہ زبر ہے، ہونٹ کھلیں گے. را پہ پیش ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے. اوخارو. ابوسا. رسولو. ان تینوں پہ پیش ہے تو ہونٹوں کو گول رکھیں گے. ربوع. تینوں پہ پیش ہے تو ہونٹوں کو گول رکھیں گے. آگے جو ہے وہ متحرک حروف کی مشق ہے. اس میں تمام حروف الف سے یا تک دیے گئے ہیں. آپ ان کی مشق کیجئے گا. زبر پہ ہونٹ کھلیں، زیر پہ ہونٹ نیچے ہوں، پیش پہ ہونٹ گول ہوں. ہمیں کیسے پتا چلے گا ہونٹ درست ادا یعنی کھل رہے ہیں، نیچے ہو رہے ہیں یا گول ہو رہے ہیں؟ آپ شیشہ لیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور ہونٹوں کی پریکٹس کریں. اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ درست ہو جائیں گے. ہمارے حرکات پہ ہونٹوں کا درست ہونا بہت ہی ضروری ہے. یہ متحرک حروف مفردات ہیں، یعنی الف سے یا تک یہ الفاظ ہیں. ان کی مشق کیجئے گا. آگے متحرک حروف کی مشق ہے. مرکبات، ان کی ادائیگی کو درست کیجئے اور حرکات کی درستگی کیجئے. سبق نمبر 5. پانچواں سبق ہے تنوین کے بیان میں. تنوین کہا جاتا ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. اسے نون تنوین کہتے ہیں. حرف تنوین پر کبھی گنہ ہوتا ہے، کبھی نہیں. کب گنہ ہوتا ہے، کب نہیں، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 2، ناک میں آواز لے جانے کو گنہ کہتے ہیں اور گنہ ایک الف کے برابر کیا جاتا ہے. گننے کی بحث بھی آگے آئے گی انشاءاللہ. ہدایت نمبر 1، دو زبر کی تنوین کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا. دو زبر کی تنوین کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا. جیسے بن کو با دو زبر بن پڑھا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ با پڑھتے وقت با دو زبر بان ہو جائے. انہیں لمبا نہیں کریں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ با دو زبر بن ہی پڑھیں گے. ہدایت نمبر 2، دو زیر کی تنوین ادا کرتے وقت حرف کی اصلی آواز کو نہ بڑھایا جائے. جیسے بن سے بین نہ ہو جائے، بن سے بین نہ ہو جائے، بن ہی رہے. ہدایت نمبر 3، دو پیش کی تنوین ادا کرتے وقت حرف کو اپنی ذات سے زیادہ نہ بڑھایا جائے. جیسے بن سے بون نہ بن جائے، بن ہی رہے. نون ساکن اور تنوین میں فرق. پہلا فرق ہے نون ساکن. نون ساکن کسے کہتے ہیں اور نون تنوین؟ نون تنوین کا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش والے کو نون تنوین کہا جاتا ہے. نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر سکون ہو. سکون کی بحث آگے آئے گی.
नून साकिन वक़फ़ और वसल दोनों हालतों में पढ़ा जाता है। नून साकिन वक़फ़ और वसल दोनों हालतों में पढ़ा जाता है। तनवीन सिर्फ वसल में पढ़ा जाता है, वक़फ़ में नहीं। दूसरा फर्क, नून साकिन लिखा हुआ होता है जबकि नून तनवीन लिखा हुआ नहीं होता। तनवीन में कभी दो जबर, कभी दो जेर और कभी दो पेश लिखा जाता है। फर्क, तीसरा फर्क क्या है, नून साकिन कलमा के दरमियान और आखिर हर जगह आता है जबकि तनवीन सिर्फ आखिर में आता है। तनवीन सिर्फ आखिर में आता है। ये तीन फर्क हैं नून साकिन और तनवीन के। नून साकिन वक़फ़ और वसल। वक़फ़ और वसल से मुराद, वक़फ़ का मतलब रुकना, सांस लेना। वसल से मुराद वसल मिलाना, एक आयत को दूसरी आयत के साथ मिला के पढ़ना, एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ मिला के पढ़ना वसल कहलाता है। नून साकिन वक़फ़ और वसल दोनों हालतों में पढ़ा जाता है जबकि तनवीन सिर्फ वक़फ़ में पढ़ा जाता है। नून साकिन लिखा हुआ होता है जबकि तनवीन लिखा हुआ नहीं होता। तनवीन की दो जबर, दो जेर और दो पेश लिखी जाती हैं। नून साकिन कलमा के दरमियान और आखिर हर जगह आता है। तनवीन हमेशा कलमा के आखिर में आता है। इनकी मश्क, मुफरदात की मश्क। दो जबर वाली तनवीन कैसे अदा करेंगे? होंठों को खोल के अदा करेंगे। दो जेर वाली तनवीन पे होंठ नीचे होंगे। दो पेश वाली तनवीन पे होंठ गोल होंगे और इनकी, इसके आखिर में नून की आवाज आएगी, जैसे हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन। तो इसका साउंड बना अन, इन, उन। इसी तरह बन, बिन, बुन। मुरक्कबात, बशरन, लबानिन, अहदुन। जबर पे होंठ खुलेंगे, जेर पे नीचे होंगे, पेश पे होंठ गोल होंगे। सालमन, तमनिन, उशुबुन। तनवीन की मश्क, मुफरद हरूफ यानी अलिफ से या तक ये तनवीन है, इसकी मश्क करना ताकि हमारे तलफ़ुज़ दुरुस्त हों। अलिफ से या तक ये मश्क दी गई है। जबर पे होंठ खुलें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। जबर पे होंठ खोलने हैं, जेर पे होंठ नीचे हों, पेश पे होंठ गोल हों। तनवीन मुरक्कबात की मश्क, यानी इसमें मुरक्कबात दिए गए हैं दो या तीन, दो या दो से ज्यादा हरूफ, यानी उनकी मश्क दो जबर, दो जेर और दो पेश के साथ। जी, आज हम अपने जो है वो क्लास का इख्तिताम करते हैं। जो कुछ पढ़ा या सुना, अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने और अमल करने की तौफीक दे और हमें इसकी मश्क की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इसकी मश्क की हिम्मत की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।